اشفاق السلام بھائی، علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں یوٹیوب میرا ایک سوال تھا۔ ایک شخص ہے انسٹاگرام کے اوپر، اس کا نام سعید ابراہیم کر کے ہے۔ وہ جی بہت ساری ویڈیوز بناتا ہے جس کے اندر مولانا سعد صاحب کی جو اکثر باتیں ہوتی ہیں ان کو پیش کرتا ہے، لیکن جیسے کہ کچھ جو مولانا سعد صاحب کی باتیں جن سے علماء کو اختلاف ہے یا پھر ان کے باتوں کے حساب سے ان کے خلاف فتوے ہیں، جیسے کہ پینٹ جی پہننے کا جو مسئلہ ہے، جو بات کرتے ہیں مولانا سعد صاحب، تو ہاں، یا دوسری چیزوں میں، تو اس کے اوپر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ علماؤں نے جواز کے فتوے دے دے کر امت کو یہود اور نصارہ تک پہنچا دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہاں، بہت غلط تو بات ہے پھر یہ۔ میں نے بے شک ہاں تو میں نے کیا کیا، اس کے خلاف ویڈیو بنائی۔ پہلے میں نے اس کو پرسنل میں سمجھانے کی کوشش کی، ڈی ایم کر کے، کہ بھئی آپ یہ غلط باتیں کر رہے ہو، لیکن اس نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ تو پھر میں نے انسٹاگرام پہ اس کے رپلائی میں ویڈیو بنا کر اس سے کہا کہ بھئی تم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو یہ بڑے علماء کا کام ہے۔ ایک تو وہ حافظ عالم کچھ بھی نہیں، بس وقت لگا ہوا ساتھی ہے، تو اس ہوں طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جن علماء نے جواز کے فتوی دیے ہیں ان کے پاس بھی علم ہے، ان کے پاس ساری چیزیں، اس کے سب چیزوں کو دیکھ کر انہوں نے فتوی دیے ہیں۔ پھر ایک ہوں ویڈیو اور اس نے بنائی جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر تبلیغ نہ ہوتی تو کوئی اللہ کو سجدہ نہ کرتا، تبلیغ نہ ہوتی تو قرآن نہ اترتا، تبلیغ نہ اچھا، ہوتی یہ وہی تو کوئی لڑکا اللہ ہے پر ایمان نہ لاتا۔ 22 سال کا جو لڑکا ہے چشمہ پہن کر جو ویڈیو بناتا ہے، وہی ہے نا یہ؟ جی جی جی، ہاں وہی 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 وہی۔ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ دیکھو، ایک تو جو آپ نے شروع میں بات کہی نا، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ علماء نے جواز کے فتوے دے دے کر جو ہے نا لوگوں کو بگاڑ دیا ہے، یا اس طرح کا کچھ جملہ جو انہوں نے کہا ہے نا، یہ اتنا جی غلط جملہ ہے، اتنا غلط جملہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا دین ہے نا، اس دین کے اوپر جی اعتراض ہے۔ دیکھو، میں ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک بات کو سمجھو اچھے سے۔ جو چیز جائز ہوتی ہے نا، جائز، جی جب کوئی عالم دین کہتا ہے نا کہ بھائی یہ کام جائز ہے، تو وہ اپنی جانب سے، اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ ایک چیز جائز ہے۔ جب کوئی آدمی، کوئی عالم دین کہتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو کرنے کی اجازت ہے، تم اگر اس کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو گناہ نہیں دے گا، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو عالم کہتا ہے کہ فلاں کام جائز ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا ہے، بلکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں پہنچی ہے نا، اس کی روشنی میں فقہاء نے اجتہاد کر کے بہت سارے ایسے مسائل نکالے ہیں جن کے اوپر یہ حکم لگتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ تو اگر کوئی جائز ہی کے اوپر جو ہے نا، جواز کے اوپر جو ہے نا حملہ کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ بے شک سمجھ میں آیا؟ تو وہ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بے شک یہ ایسی بات ہوئی جو اگر آدمی اگر اس طرح کا جواب دے نا تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی مولانا سعد صاحب کی بات تقوی والی ہوتی ہے، اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، تقوی، ایسا تقوی کیا کریں گے جو دین سے آدمی کو گمراہ کر رہا ہے؟ ایسا تقوی لے کر کیا کریں گے بھائی؟ ایسا تقوی آپ اپنے پاس رکھو۔ ہمیں تو وہ تقوی مطلوب ہے جو قرآن اور سنت والا تقوی ہے۔ جب قرآن کہہ بے رہا شک ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جواز کے فتوے دے دے کر جو ہے نا امت کو بگاڑ دیے، یہ جواز کے فتوے دے دینے والی بات کرنا، یہ جواز جو ہے نا، جواز یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ جس طرح فرض ایک حکم ہے، واجب ایک حکم ہے، مستحب ایک حکم ہے، اور مکروہ ایک حکم ہے، اور حرام ایک حکم ہے نا، اس طرح جواز جو ہے نا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ جب شریعت کے حکم کے اوپر سامنے والا حملہ کر رہا ہے کہ جواز کے فتوے، کیا مطلب جواز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ جائز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ آدمی جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے تو کیا ہے؟ آدمی جو اپنی سواری کر رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اس کو فرض کہیں گا موٹر سائیکل چلانے کو، یا موٹر سائیکل چلانے کو حرام کہیں گے؟ یہ جواز جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے، اور شریعت جواز کے اوپر حملہ کرنا، یہ شریعت کے حکم کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت خطرناک باتیں اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ ایک اور سوال تھا کہ جی دعوت کے بارے میں کہتے کہ بھی دعوت ام الاعمال ہے، یعنی تمام اعمالوں کی جڑ، یا پھر نبیوں کو اسپیشل اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، دعوت کے لیے۔ دیکھیے، ایک بات سمجھیے، نبیوں کو جو بھیجا گیا ہے، نبیوں کو جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ نبی جو ہے نا یہ پیغام، وہ پیغام، دین اسلام کا پیغام یہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو مقصود جو ہے نا، مقصود، اصل مقصود وہ دعوت نہیں ہے، اصل مقصود وہ چیز ہے جو پہنچائی جا رہی ہے۔
اصل مقصود دین اسلام اصل مقصود ہے، دعوت اصل مقصود نہیں ہے، دین اسلام اصل مقصود ہے، اور دین اسلام کی وجہ سے دعوت کی اہمیت ہے، دعوت کی وجہ سے دین کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دعوت کی جو اہمیت ہے یہ اسلام کی وجہ سے ہے، کیونکہ اسلام اصل لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بات ہے، ٹھیک ہے جی یہ کافی سوال کچھ ٹھیک ہے، مختصر میں پوچھ لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، تو میں اکثر یہ جو ساتھی تبلیغ والا یا اور بہت سارے انسٹاگرام پر ایسے ساتھی جو غلط باتیں کرتے ہیں، تو میں ان کی جواب میں ویڈیو بناتا ہوں انسٹاگرام پہ اوپر، تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی تم اس کام میں کیوں پڑے ہو کہ اس کو جواب دے رہے ہو، تو یہ اس طرح سے جو جواب دینا یہ کیسا رہے گا میرا؟ نہیں، جواب دے سکتے ہو بالکل۔ دیکھو، رد بدعات کا کام کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اس غلط کام سے روک رہے ہو تو یہ تو نہی عن المنکر ہے۔ نہی عن المنکر کرنا شریعت کے اندر مقصود ہے، بس طریقہ صحیح ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہ ہو ہمارے طریقے کے اندر، ہم کسی کے اوپر لعن طعن نہ کریں، کسی کی ہم ذاتیات کو نہ اچھالیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ دلائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاف صاف اچھی ستھری بات کریں۔ سمجھ میں آپ نے میرے بیانات سنے ہوں گے، میں نے کبھی بھی مولانا سعد صاحب کی ذاتیات کو نہیں اچھالا کہ ان کا اتنا بڑا بنگلہ ہے اور ان کا فارم ہاؤس ہے۔ بہت سارے لوگ جو مولانا سعد صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہ سب بولتے رہتے ہیں کہ ان کا بنگلہ ہے، وہ بنگلہ کہاں سے لیا، اور یہ فارم ہاؤس کہاں سے آیا، اور اتنی مہنگی گاڑی کہاں سے ہے۔ بھائی کہاں سے آیا اس کو چھوڑ دو نا، وہ ان کی ذاتیات کا مسئلہ ہے، کسی نے ہدیہ کیا ہوگا، آپ کو کیوں اس میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اصل مسئلہ قرآن اور سنت کا ہے، قرآن اور سنت کی دلائل کے ساتھ میں ہمیں جواب دینا ہے، اور بغیر تانا دیے اور بغیر کسی کے اوپر لعن طعن کیے اچھے انداز میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، شکریہ۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء